جی تو کہا جا رہا ہے نا کہ جدہ کافی سارا ٹوٹ گیا ہے، اس کی کافی ساری روڈز بلڈنگ جو ہے نا بہت اچھی بنی ہوئی تھی، ساری توڑ کے اب دوبارہ نہیں بنا رہے ہیں۔ تو ابھی میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حجاج سعودی عرب کے مقیم ہے۔ سعودی اور غیر سعودی یا بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ جن حجاج کے پاس ٹرین میں سفر کے لیے کلائی بینڈز ہوتے ہیں وہی ٹرین کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مینا کی طرح مزدلفہ میں 3 اور عرفات میں بھی 3 ریلوے اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، سعودی عربیہ سے۔ حج 2023 کی تیاری کا سلسلہ بھی جاری ہے، ٹریننگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور آپ حجاج بھی حج کی ٹریننگ اور باقی تمام معاملات دیکھ رہے ہوں گے۔ اور حج کے حوالے سے میں لیٹسٹ اپڈیٹ ڈیلی کی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں الحمدللہ سے میں نے پہلے جو ٹریننگ ادا کی تھی وہ آپ لوگوں کو بھی دکھائی تھی، اور اب دوبارہ میں ٹریننگ پہ جا رہا ہوں۔ اب ٹریننگ اٹینڈ کرنی ہے، اب میری دوسری فائنل ٹریننگ ہے۔ آج کی ٹریننگ میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے حجاج کو گائیڈ کیسے کرنا ہے۔ وہ لوگ ہمیں یہ سکھائیں گے کہ آپ اگر ہمارے پاس کوئی حاجی آتا ہے، ہم نے اس کو میپ کے ذریعے ان کا میپ اور کیا کیا چیز حاجی سے ہم نے ریکوائر ہوتی ہے کہ ہمیں حاجی کا مکتب نمبر چاہیے، حاجی کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ ہم مکتب نمبر دیکھ کے اور اس کو کس طریقے سے ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں اسپیشل ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ اگر کوئی ایسا حاجی ہمیں ملتا ہے جس کے پاس اس کا کارڈ نمبر بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس کارڈ بھی نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، موبائل بھی نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس کو حاجی کو کیسے گائیڈ کریں گے، اس کو اس کے کیمپ تک کیسے سیف طریقے سے پہنچائیں گے۔ تو آج کی آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، تو اینڈ تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو تمام تر معلومات ہو جائے گی، اور مینا کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو تمام تر گائیڈنس ہوگی آج کی ویڈیو میں۔ تو چلیے ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، ابھی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی تو ٹریننگ پہ چلتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹریننگ کا ماحول اور آپ لوگوں کو ٹریننگ دکھاتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں ملتے ہیں۔ تو الحمدللہ سے ٹریننگ کی طرف جا رہا ہوں، تو ابھی میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آپ لوگوں کو جدہ کی بھی سیر کراؤں، آپ لوگوں کو جدہ کا تھوڑا سا ماحول دکھاؤں۔ تو ابھی راستے میں ہی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جدہ کافی سارا ٹوٹ گیا ہے، کون کون سی جگہیں جدہ کی ٹوٹی ہوئی ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ابھی میں جا رہا ہوں پاکستانی قونصلیٹ جدہ میں، تو وہاں تک پھر وہ قونصلیٹ کی آپ نے آج ٹریننگ بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی میں راستے میں ہوں۔ یہ ابھی میں جا رہا ہوں۔ جی تو کہا جا رہا ہے نا کہ جدہ کافی سارا ٹوٹ گیا ہے، اس کی کافی ساری روڈز بلڈنگ جو ہے نا بہت اچھی بنی ہوئی تھی، ساری توڑ کے اب دوبارہ نہیں بنا رہے ہیں۔ تو ابھی میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سا ایریا ٹوٹا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے اب دوبارہ کیسے بنانا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ایریا تھا نا، یہ والی جگہ یہاں پہ سب بلڈنگز تھے، گھر تھے بہت اچھے، ٹھیک ہے۔ آگے سی پورٹ ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں۔ تو یہ سارا جو ہے نا انہوں نے توڑ دیا، تو یہاں توڑ کے یہ سائڈ بھی اور وہ دوسری سائڈ بھی، دونوں سائڈوں کی بلڈنگ سب توڑ دی ہیں۔ تو اب انہوں نے جو ہے نا دوبارہ نئی بلڈنگز بنانی ہیں، نئے ہائی سٹوریج بلڈنگ کا بول رہے ہیں۔ تو دیکھے تھے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ فیصل روڈ نمبر 50 کے ذریعے مزدلفہ کی سمت میں بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ دوسرے رضاکاروں کی رہنمائی سے اپنے رہائشی کیمپ میں پہنچ سکیں۔ کسی بھی صورت میں غلط گائیڈ نہ کریں۔ شک کی صورت میں اپنے ساتھیوں یا ٹیم لیڈر یا کال سینٹر سے رابطہ کریں۔ جمرات کی تفصیلات۔ یہ جمرات کمپلیکس ہے جہاں حجاج کرام 10 سے 12 یا 13 ذی الحجہ کے دوران رمی کرتے ہیں۔ رمی حج کے واجبات میں سے ہے۔ رمی جمرات مخصوص وقت میں مخصوص مقام پر مخصوص گنتی کے ساتھ کنکر پھینکنے کے عمل کا نام ہے۔ اب ہم جمرات کمپلیکس کے اندر موجود ہیں۔ جمرات کمپلیکس ایک 5 منزلہ عمارت ہے جو مینا کی مغربی سمت میں خالد کبری سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں 3 بڑے ستون ہیں۔ سب سے پہلے ستون کو جمرۃ الصغریٰ، اس کے بعد بیچ میں آنے والے ستون کو جمرۃ الوسطیٰ اور اس کے بعد آخری ستون کو جمرۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان ستونوں پر 5 منزلوں سے بیک وقت رمی کی جاتی ہے۔ رمی کے لیے ہر منزل پر آنے اور واپس جانے کے لیے مختلف راستے ہیں۔ حجاج رمی مکمل کرنے کے بعد مختلف راستوں کے ذریعے مینا واپس اپنے خیموں میں یا حرم اور عزیزیہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ رضاکاروں کا ان راستوں سے واقف ہونا ضروری ہے، تو آئیے ان راستوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جمرات تک پہنچنے کے راستے۔
इस वक्त हम जमीनी मंजिल पर मौजूद हैं और ये मंजिल उन हुज्जाज के लिए है जो पैदल मिना के कैंपों से बजरिया सड़क नंबर 56 जोहरा और सड़क नंबर 62 सूकुल अरब से रमी के लिए जमरात आते हैं। रमी मुकम्मल करने के बाद आप वापस जाने वाले मखसूस रास्तों के जरिए मिना अपने खेमों में जा सकते हैं। अगर आप मस्जिदुल हराम की तरफ जाना चाहें तो रहनुमाई के बोर्ड को देखते हुए रास्तों का इंतखाब करें। ये सीधा रास्ता आपको अजीजिया के शशा डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाएगा। तरीकुल मिशा पहुंचेंगे, जबकि रोड नंबर 116, 204, 206 और सड़क नंबर 15 से भी हुज्जाज जमरात की इसी मंजिल पर पहुंचेंगे। रमी मुकम्मल करने के बाद जमीनी मंजिल की तरह मिना खेमों में वापसी, हरम और अजीजिया जाने के लिए मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जमरात की दूसरी मंजिल पर हैं। जमरात की इस मंजिल पर आने के लिए मिना की तरफ से कोई रास्ता मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अजीजिया के इलाके से आने वाले हुज्जाज के लिए है। यहाँ तक आने और जाने के लिए बसें मुसलसल चलती रहती हैं ताकि थके हुए बुजुर्गों और खुसूसी जरूरियात के हामिल अफराद की मदद की जा सके। ज़ायरीन पुल, सुरंग और मखसूस रास्तों से भी पैदल या बजरिया बस जमरात से वापस अजीजिया जा सकते हैं। दूसरी मंजिल से वो लोग भी मुस्तफीद होंगे जो मक्का से सिद्की स्ट्रीट और शाराए हज के जरिए शुमालन और जुनूबन मगरिबी जानिब उभरती हुई ढलवान से आते हैं। ये जमरात की तीसरी मंजिल है। इस पर जोन नंबर 6 में मुकीम हुज्जाज रमी के लिए सुरंगों और पुलों के जरिए आते हैं, जबकि जमरात के करीब रिहायशी इमारत से आने वाले हुज्जाज भी इसी मंजिल पर आते हैं। तीसरी मंजिल से वापसी मखसूस सुरंगों और पुलों के जरिए होती है। ये जमरात की चौथी मंजिल है और इस पर हुज्जाज मिना ट्रेन स्टेशन नंबर 3 के जरिए पहुंचते हैं और इसी तरह मलिक अब्दुल अजीज रोड नंबर 38 के जरिए आने वाले हुज्जाज भी यहीं आते हैं और इनकी वापसी मक्के की जानिब जमरात की चौथी मंजिल की मगरिबी ढलवान या अपने बाएं हाथ पर बने हुए पुल के ऊपर से जाने वाला रास्ता इख्तियार करते हुए मिना स्टेशन नंबर 3 के जरिए होती है। सूरज की तपिश से महफूज रखने के लिए जमरात की चौथी मंजिल टेंट से ढकी हुई है। इन ट्रेन के जरिए हुज्जाज मिना से अरफात और अरफात से मुजदलिफा और फिर मुजदलिफा से मिना वापस जाते हैं। जिन हुज्जाज के पास ट्रेन में सफर के लिए कलाई बैंड्स होते हैं वही ट्रेन की सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। मिना की तरह मुजदलिफा में 3 और अरफात में भी 3 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। हाजियों की रहनुमाई कैसे की जाए? अपनी जगह समझें, हाजी की निशानदही करें, मसलन पुल, हस्पताल, ट्रेन स्टेशन वगैरह। ट्रेन स्टेशन का इस्तेमाल सिर्फ वही हुज्जाज कर सकते हैं जिनके पास ट्रेन का बैंड मौजूद है। अगर मकतब दूर हो तो अगले रजाकारों की पोस्ट की तरफ सही समत में हाजी की रहनुमाई करें। हाजी के कैंप को किन तरीकों से मालूम किया जा सकता है? नंबर 1, हाथ पर लगे बैंड की मदद से मकतब नंबर, पोल नंबर, रोड नंबर। नंबर 2, हाजी के कार्ड की मदद से मकतब नंबर, पोल नंबर, रोड नंबर। नंबर 3, हाजी के कार्ड पर लिखे नंबर पर या हाजी के किसी साथी को फोन करके उसके कैंप का पोल नंबर मालूम किया जा सकता है। नंबर 4, मुकम्मल मालूमात न होने की सूरत में PHVG की हेल्पलाइन को कॉल करें और मुतालिका हाजी की मालूमात, उसकी शहरियत, मकतब नंबर, अगर मकतब नंबर AB है तो उसकी भी वजाहत करें। अगर कुछ भी मालूम न हो सके तो अच्छे तरीके से माजरत कर लीजिए। अगर आप हाजी के मकाम के बारे में जानते हैं तो इस बारे में अच्छी तरह यकीन कर लीजिए आप किस मकाम पर खड़े हैं। हाजी के लिए मुख्तसर तरीन और आसान रास्ते का इंतखाब करें। हाजी के मकाम की निशानदही करते हुए मुख्तलिफ अहम मकामात की निशानदही कीजिए, मसलन पुल, हस्पताल वगैरह। हाजी को इस बात की तलकीन कीजिए कि रास्ते में दूसरे रजाकारों से पूछता रहे कि क्या वो सही समत में जा रहा है। अपनी जगह समझें। करीब तरीन कैंप नंबर को नक्शे पर देखें। करीबी साइन बोर्ड की मदद से अपनी जगह की निशानदही करें। करीब तरीन सड़क नंबर को नक्शे पर देखिए। अपनी समत पर तवज्जो दें और अहम मकामात पर नजर रखें। कैंप नंबर जमरात से शुरू होते हैं और मुजदलिफा, अरफात की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका चेहरा जमरात की तरफ है तो आम तौर पर बड़ी सड़कें मसलन 38, 44, 50, 56, 62, 68 पर आपके दाएं तरफ ताब 1, 3, 5, 7 कैंप नंबर्स के पोल और बाएं तरफ जुफ्त 2, 4, 6, 8 कैंप नंबर्स के पोल होते हैं। छोटी सड़कों पर ताब और जुफ्त कैंप नंबर्स के पोल की तरतीब कभी मुख्तलिफ भी हो सकती है, मसलन जोन नंबर 5, रोड नंबर 502।
سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حجاج سعودی عرب کے مقیم ہے، سعودی و غیر سعودی یا بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ اگر حاجی بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں تو وہ کس ملک سے آئے ہیں؟ حاجی کے ملک کی معلومات کے مطابق نقشے میں موجود مختلف ٹیبل کی مدد سے اس کا مکتب معلوم کریں۔ مثلا امریکہ، کینیڈا، لندن، فرانس کے حاجی کے مکتب کو جاننے کے لیے ہمیں انہی کے ملکوں کی ٹیبل کو نقشے میں چیک کرنا چاہیے۔ اسی طرح انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان، فلپائن کے مکتب کے لیے مختلف ٹیبل اور افریقہ و ایران کے بھی مختلف ٹیبل نقشے پر موجود ہیں۔ حاجی کا مکتب نمبر اور کیمپ نمبر نقشے میں گرڈ کی مدد سے تلاش کریں اور آسان راستے کے ذریعے حاجی کی رہنمائی کریں۔ اگر مکتب دور ہو تو اگلے رضاکاروں کی پوسٹ کی طرف صحیح سمت میں حاجی کی رہنمائی کریں۔ اگر حجاج داخلی ہے تو PHVG حج نیویگیٹر کی مدد سے ان کی رہنمائی کریں۔ نوٹ: صرف سعودی شہری داخلی حجاج نہیں کہلاتے، بلکہ تمام ملکوں کے لوگ جو سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم ہیں اور یہیں سے حج کرتے ہیں، وہ تمام حجاج داخلی حاجی ہی کہلاتے ہیں۔ مینا کے مختلف نقشوں کی معلومات۔ حاجیوں کی رہنمائی کے مختلف طریقے ہیں، مثلا موبائل اپلیکیشنز، پاکستان حج رضاکار گروپ، سعودی اسکاؤٹ، پاکستان حج مشن اور کچھ دوسرے اداروں کے نقشہ جات۔ نمبر 1، پاکستان حج رضاکار گروپ کی موبائل اپلیکیشنز، PHVG حج نیویگیٹر اور سعودی اسکاؤٹ کے نقشوں کی مدد سے ہم تمام دنیا کے حجاج کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہمیں حج 1443 ہجری یا 2022 کے ایک سرکاری حاجی کا کارڈ نظر آ رہا ہے جس میں حاجی کا مکتب نمبر 24 ہے۔ اس تصویر میں ہمیں حج 1443 ہجری یا 2022 کے ایک پرائیویٹ حاجی کا کارڈ نظر آ رہا ہے جس میں حاجی کا مکتب نمبر 34 ہے۔ اس تصویر میں ہمیں حج 1443 ہجری یا 2022 کے ایک پرائیویٹ حاجی کا کارڈ نظر آ رہا ہے جس میں حاجی کا مکتب نمبر 34 ہے۔ 2022 حاجی کارڈ کے ساتھ عرفات اور مینا دونوں کیمپس کی لوکیشن بھی موجود ہے۔ اس تصویر میں ہمیں حج 1440 ہجری یا 2019 کے ایک سرکاری حاجی کا کارڈ نظر آ رہا ہے جس میں حاجی کا مکتب نمبر 78 ہے۔ اس تصویر میں ہمیں حج 1440 ہجری یا 2019 کے پرائیویٹ حجاج کے کارڈز نظر آ رہے ہیں جس میں حاجی کا مکتب نمبر 11 اور 66 دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں ہمیں حج 1440 ہجری یا 2019 میں فلپائن اور انڈونیشیا سے آئے حجاج کے کارڈز نظر آ رہے ہیں جس میں حاجی کا مکتب نمبر 94 اور 43 دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں ہمیں حج 1440 ہجری